جب بندہ غلطی کر لے اور یہ مان لے کہ یہ غلطی میں نے ہی کی ہے، تو پھر اس کے اوپر اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اعتراف گناہ کے ساتھ، دوبارہ نہ کرنے کی نیت اور ارادے کے ساتھ پھر توبہ کرے۔ توبہ سے انکار کرنا گناہ سے بڑا جرم ہے۔ توبہ سے انکار کرنا گناہ کرنے سے بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو گناہ کیا اور پھر اس گناہ کے اوپر ہٹ دھرمی کرنا، لہٰذا گناہ کے اوپر ہٹ دھرمی کرنا اس گناہ سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ میں خطا کار نہیں ہو سکتا، میرے سے غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ کل بنی آدم خطاء، ہر شخص خطا کرنے والا ہے، اور اچھا کون ہے ان میں؟ وہ جو کہ توبہ کرنے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے۔ جب استغفار کریں تو استغفار میں ایک کیفیت پیدا کریں، سوچیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، پھر ان غلطیوں کے اوپر استغفار کریں۔ استغفار ایسے نہ کریں کہ ہم زبان سے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کہہ رہے ہوں، عمل تو ہم کر رہے ہوں توبہ کرنے کے، لیکن اس عمل کے ساتھ ہمارے دل میں اس گناہ کا لطف اور لذت ابھی بھی ہو۔ یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا کہ توبہ میں، استغفار میں ندامت ہونا لازم ہے۔ اگر اس گناہ کا لطف ابھی بھی برقرار ہے اور آپ کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ میں نے یہ دوبارہ کب اور کیسے کرنا ہے، یا اس گناہ کا مزہ ابھی بھی آپ کو آ رہا ہے، تو ابھی آپ کی توبہ صحیح نہیں ہے۔ ریفلیکٹ فردر، اور یہ ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے جو پھر ایک اور چیز بہت اہم بن جاتی ہے، وہ ہے محاسبہ اور مراقبہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسب، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اسے محاسبہ کہتے ہیں، to hold yourself accountable before you are held accountable۔ اور موت قبل ان تموتوا، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کیا مطلب؟ حضرت جی فرماتے ہیں کہ انسان کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے جو مسنون اعمال ہیں وہ مسنون اعمال کر لے، پھر یہ اپنی عادت بنا لے کہ چند لمحے اپنے محاسبہ کرنا ہے۔ محاسبہ کرنے سے مطلب کہ ریفلیکٹ کرے کہ آج کے دن میں نے کیا کیا، what good did I do, what wrong did I do، میں نے کیا بد نظری کی، کیا غیبت کی، کیا جھوٹ بولا، کیا غصہ کیا، کیا تکبر دکھایا، کیا حسد کی، کیا بخل کیا، کیا میں نے غلط کیا سوچے۔ پھر بندہ سوچے کہ ایک وقت آئے گا جب کہ میری موت آئے گی، تو جب میری موت آئے گی تو یہ گھر بھی چھوٹ جائے گا، یہ بیوی بچے، دوست احباب، کام کاروبار، یہ کاریں بہاریں سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر یہ سوچنے سے بھی دل کی کیفیت نہ بدلے تو پھر اگلی بات سوچے کہ ابھی تو مجھے پھر بھی اپنے کاموں پہ ندامت کا، اپنے کیے ہوئے غلطی پہ معافی مانگنے کا موقع مل رہا ہے۔ موت آئے گی، ایسے ہی مر گیا تو یہ سب کے ساتھ میرے ساتھ جائیں گے، یہ سب موقع میرے سے چھن جائیں گے، پھر نہ تو میں معافی مانگ سکوں گا، نہ ہی کوئی نیکی کر سکوں گا، سب ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کو اس وقت کی اس قدر و قیمت کا احساس ہوگا۔ دل پھر بھی نہ ہلے تو مزید سوچے کہ موت کے بعد مجھے نہلایا جا رہا ہوگا، کفن دیا جا رہا ہوگا، جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا، جنازے کے بعد مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا، اس قبر میں میں تنہا ہوں گا، اس قبر میں فرشتے آئیں گے، میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ منکر نکیر کا سوال کا میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس قبر کا عذاب کیسا ہوگا؟ روز محشر جب میں اللہ کے سامنے اٹھایا جاؤں گا تو کس حال میں اٹھایا جاؤں گا؟ میرے اعمال نامہ اعمال میں کیا کیا لکھا ہوگا؟
ہر چھوٹا بڑا گناہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اللہ نے ستاری کا معاملہ نہ فرمایا تو یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بیوی، میرے بچوں، میرے استاد، دوست، شاگرد سب کے سامنے کھول کے رکھ دی جائیں گی. پھر سوچے کہ میں تو جہنم میں ڈالا جاؤں گا. اس وقت میں چیخوں گا کہ یا اللہ مجھے ایک اور موقع دے دے. اللہ کہیں گے نہیں. پھر جب یہ سوچتے ہوئے اگر وہ سو جائے تو صبح اٹھے تو کہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ شاید مجھے ایک اور موقع مل گیا. آج کی رات موت نہیں آئی، یہ موقع مل گیا ٹو ریکٹیفائی what I have done. اور پھر آج کا دن اس کیفیت میں گزارے کہ میں نے ریکٹیفائی کرنا ہے وہ ساری غلطیاں جن کے بارے میں نے سوچا ہے.